الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير واجب الاحترام گرامی قدر نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ رات اگرچہ کافی گزر گئی ہے، شاید آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے، نیند بھی تنگ کر رہی ہوگی، لیکن میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ ذرا گوش ہوش سے دل کھول کر اور نیند سے بیدار ہو کر میری باتوں پہ غور کریں۔ میں اللہ کی توفیق سے آپ کو آج قرآن حکیم اور احادیث پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفصیل اور پوری خیر انشاءاللہ کراؤں گا۔ قرآن حکیم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مالک کا ارشاد ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یعبدون کا معنی ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عبادت چاہے اللہ کی ہو یا من دون اللہ کی، کبھی کوئی انسان نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ جس کی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں یہ ذات نفع نقصان دینے پر قادر ہے، یہ ذات میرے غیب اور میرے شہود کو جانتی ہے، یہ ذات متصرف فی العالم ہے، یہ ذات ہر ضرر اور ہر نفع پہ قادر ہے۔ اس ذات کو خوش کرنے سے میری تقدیر بدل جائے گی، میری کایا پلٹ جائے گی، اور اس ذات کے ناراض ہونے سے میرے دونوں جہاں برباد ہو جائیں گے۔ جب کسی شخص کے اندر کسی ذات کے حق میں یہ عقیدہ بنتا ہے، وہ اس کے اندر نفع اور نقصان دینے کا اختیار مانتا ہے، ما فوق الاسباب اس کو نافع اور ذات سمجھتا ہے، پھر اس کو خوش کرنے کے لیے عملی عبادت وجود میں آتی ہے، پھر وہ تمام یا کچھ عبادت کر گزرتا ہے جس سے وہ اس اپنے معبود اور الہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس چیز کو کہ پہلے دماغ میں یہ اور دل میں یہ بات وہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے کہ جس ذات کی میں عبادت کر رہا ہوں یہ نفع دینے پر بھی قادر ہے اور نقصان دینے پر بھی قادر ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی نظریے اور عقیدے کا نام ایمان ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بارش ہوتی ہے اور صبح ایک آدمی اٹھ کر اگر یہ کہتا ہے کہ رات جو بارش ہوئی ہے یہ ستاروں کی تعظیم سے ہوئی ہے،
ستاروں کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، ستاروں نے یہ بارش برسائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس بندے نے میرے سے کفر کیا ہے اور ستاروں پر ایمان لایا۔ تو اس بات سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کائنات کا نظام، کائنات کا ما فوق الاسباب کوئی کام، کائنات کے اندر نفع نقصان دینے کا ما فوق الاسباب کوئی اختیار جب کسی غیر کے اندر مان لیا جائے تو یہ اس کے ساتھ ایمان ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے مان لیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے۔ کسی درخت کے لیے مان لیا جائے تو یہ اس درخت پر ایمان ہے۔ کسی مخلوق زندہ کے لیے مان لیا جائے تو اس زندہ مخلوق پر ایمان ہے۔ کسی فرشتے کے حق میں یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو فرشتے پر ایمان ہے، اور کسی جن پر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو اس جن پر ایمان ہے۔ کسی جادوگر پہ یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو اس جادوگر پہ ایمان ہے۔ کسی تعویذ کے پرزے پر ایمان رکھ لیا جائے، یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو تعویذ کے پرزے پر ایمان۔ اس لیے آپ تفاصیل اٹھائیں تو مفسرین نے لکھا ہے، جب کوئی یہ نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ یہ مقبرہ ہے جس ہستی کا، یہ ہستی ما فوق الاسباب مجھے نفع دینے پر بھی قادر ہے اور نقصان دینے پر بھی قادر ہے، اس کے بعد چاہے وہ یہ کہے کہ بذات خود اپنی ذاتی قوت اور طاقت سے یہ نفع دینے پہ قادر ہے اور نقصان دینے پہ قادر ہے، یا وہ یہ کہہ دے کہ یہ ذاتی طور پر تو بالکل قادر نہیں، اس کے پاس تو ذرا بھی اختیار نہیں، لیکن رب قیوم نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے۔ تیسری بات، یا اس کا نظریہ یہ ہو کہ یہ خود نہیں کر سکتا، نہ اپنی ذاتی قوت سے، نہ اس کو اللہ رب العزت نے کوئی اختیار اور قوت اور طاقت دی ہے کہ ما فوق الاسباب کسی کو نفع نقصان پہنچائے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ سفارش کرتا ہے، جب یہ کسی کے حق میں مرنے کے بعد دعا کرتا ہے یا زندگی میں دعا کرتا ہے تو مالک الملک اس کی دعا کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اس کی سفارش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور رب العالمین اس کی سفارش کو ٹال نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کی ہر بات اللہ مانتا ہے، اور یوں ہی ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کر کے یہ ہمارا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے، اور مالک سے یہ ہماری حق میں دعائیں کر کے یہ ہماری مشکلات حل کرواتا ہے۔ تو جس انداز سے بھی کوئی کسی غیر اللہ کے اندر کوئی اختیار مانتا ہے تو یہ اس پر کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کسی مردہ شخص کی قبر پر، اس کے مقبرے پر، اور جسے دربار کہا جاتا ہے، اس پر جا کر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ شخص مجھے جانتا بھی ہے، یہ میں اس کے سامنے عرضی کروں گا، میری عرضی کو پورا کر دے گا، میری حاجت کو پورا کر دے گا، ذاتی قوت سے یا اللہ کی دی ہوئی قوت سے اس کو پورا کر دے گا۔ اس نظریے کے تحت اگر وہ وہاں جا کر جھاڑو دیتا ہے تو جھاڑو اس کی عبادت ہوگی، اگر وہ وہاں جو جا کر چھڑکاؤ کرتا ہے تو چھڑکاؤ کرنا اس قبر والے کی عبادت ہوگی، اگر وہ وہاں اس کی سال ثواب کے لیے قرآن حکیم پڑھتا ہے تو قرآن حکیم کی تلاوت اس شخص کے لیے جس کی قبر کے اوپر بیٹھ کر، جس کے حق میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کر پڑھ رہا ہے، یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اسی طرح الغرض اس کی خوشنودی کے لیے جو جو کام کرے گا، اس کے لیے روزہ رکھے گا، اس کے لیے نفل پڑھے گا، اس کے لیے نیاز دے گا، اس کے لیے نظر دے گا، اس کی اوپر گراف ڈالے گا، اس کے اوپر اپنا اس کی قبر کو غسل دے گا یا دیا جلائے گا، اگر بتی جلائے گا اس کی پیٹھ نہیں بلکہ اس کی طرف منہ کر کے پیچھے ہٹے گا، جو بھی تعظیم اس کے لیے کرے گا، جو بھی اس کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، تو یہ ساری اس کی کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔